قسط کے اوپر گاڑی لینا کیسا ہے، قسط کے اوپر موبائل لینا کیسا، کان کھول کر کے سن لو، قسط پر کوئی سامان لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جو سامان بیچنے والا ہے اس سے آپ کو لینا ہے۔ یہاں جب آپ موبائل قسط پر لیتے تو موبائل کی کمپنی سے یا دکاندار سے نہیں لیتے، آپ بینک سے لیتے ہیں۔ آپ بجاج کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، بجاج کمپنی، بجاج فائننس کمپنی آپ کو فائننس کرا رہی ہے۔ آپ بائک لون پہ لے رہے ہیں، آئی سی آئی آپ کو لون دے رہی ہے، ایچ ڈی ایف سی آپ کو لون دے رہی ہے، ہیرو کی یا ہونڈا کی کمپنی آپ کو لون نہیں دے رہی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جس کا سامان ہے اس سے آپ قسط پر لیں گے، تھرڈ پرسن سے نہیں لیں گے۔ اور اگر تھرڈ پرسن سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سے پیسہ ادھار لے رہے ہیں، سامان نہیں خرید رہے، پیسہ ادھار لے رہے ہیں۔ اور پیسہ اگر ادھار لے رہے ہیں تو شریعت کا ایک قانون یاد رکھو کہ ہم ادھار پیسہ کسی سے بھی اگر لیں گے یا دیں گے، ادھار پیسے کے اوپر کوئی پروفٹ کمانا جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ آپ کو جب میں نے دیا تو آپ نے اپنا موبائل ہم کو دے دیا۔ اب یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں، موبائل آپ کا بس یوز کر رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیجئے اور موبائل مجھ کو دے دیجئے۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، موبائل آپ کو دے دیا۔ ہمیں کیا لگ رہا ہے صاحب یہ تو جائز ہے، اس نے ہم کو پیسہ دی، ہم نے پیسہ دیا تھا، اس نے بدلے میں موبائل دیا تھا۔ اس موبائل کو ہم گارنٹی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، لیکن اس موبائل کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بیاج ہو جائے گا میرے بھائی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو قرضہ احسان کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے۔ کمانا ہے تو بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو۔ اگر کسی کو ادھار دے رہے ہو، ادھار پر 1 پیسہ 1 روپیہ بھی منافع نہیں کما سکتے۔ ہاں میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، کچھ طے نہیں کیا میں نے۔ آپ جب پیسہ مجھ کو دینے آئے، آپ نے اپنی خوشی سے کہا مولانا صاحب آپ میرے کام آئے تھے، آپ نے میرے بڑے موقع سے میری مدد کی تھی، میں اپنی خوشی سے یہ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں، وہ دیوالی والی مٹھائی نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ سے خریدا ہوں۔ 1 کلو مٹھائی لے کے آئے بغیر مانگے، تو یہ بیاج میں نہیں شامل ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو واپسی کے ٹائم کچھ بڑھا کے دے دیتے تھے۔ یہ بڑھا کے دینا یہ انسانیت کا اور حسن اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بیاج نہیں ہے۔ لیکن ادھار میں کوئی قسم کا پروفٹ پہلے سے طے کر لینا اور وہ پروفٹ دینا یا لینا یہ حرام ہے۔ اور آپ جب فائننس پر موبائل لیتے ہیں تو 2%، 3%، 4%، 12% کچھ نہ کچھ آپ اس میں بیاج دیتے ہیں، اور کچھ نہیں دیتے تو کم سے کم اگر ای ایم آئی آپ نے ٹائم سے پیمنٹ نہیں کیا، مہینے کی 1 تاریخ کو ای ایم آئی کا ٹائم آیا، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو پہلی بات تو موبائل بند ہو جائے گا۔ موبائل کا سسٹم ہے وہ لاک رہتا ہے، موبائل فوراً بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 2 دن بعد آپ جب پیمنٹ کریں گے، اگر ہر مہینے 2000 دے رہے ہیں تو 100 روپیہ بڑھا کے دینا پڑے گا۔ یہ جو بڑھا کے آپ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے، یہی بیاج ہے، اور ایک موبائل کے لیے آپ بیاج دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں، ہم سوا، سب برابر ہیں۔